السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ آیات 87 سے 100 انشاءاللہ اس کا خلاصہ آج ہم رکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَكَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كذبتم وفريقا تقتلون۔ صدق اللہ العظیم۔ آیات 87 سے 89 کے جو مشکل الفاظ ہیں دیکھیے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، لام مفتوح برائے تاکید، قد حرف تحقیق ماضی کے ساتھ ہے، اور جب مضارع کے ساتھ آئے تو تقلیل کے لیے ہوتا ہے، جیسے قد یفعل، قد یکتب۔ تو وقفینا تکفیہ سے بنا ہے، جس کے معنی ہے پیچھے بھیجنا، یعنی ہم نے موسیٰ کے بعد بہت سے رسول بھیجے۔ البینات بینات کی جمع ہے، واضح اور روشن دلیل کو کہا جاتا ہے البینات اور بینہ۔ مریم خادمہ اور عابدہ کو کہتے ہیں۔ مریم کا معنی خادمہ اور عابدہ ہے۔ مریم کی ماں کا نام حنا اور والد کا نام عمران تھا۔ روح القدس، روح نفس کے معنی میں بھی آتا ہے۔ جبرائیل کو بھی روح القدس اور روح الامین کہا جاتا ہے۔ کلم جمع ما، جس وقت شرط جب کبھی۔ لہتاوا ہواؤن سے ہے، خواہش کرنا، چاہنا۔ غلفن اغلف سے لیا گیا ہے، جس کے معنی ہے نامختون، یعنی ہمارے دل فہم و تمیز سے مستور ہیں۔ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، قلیلاً کے ساتھ ما تاکید قلت کے لیے ہے، اور یہاں قلت سے مراد عدم بھی ہو سکتا ہے، یعنی وہ ایمان سے بالکل خالی ہیں۔ یستفتحون استفتاح سے ہے، جس کے معنی ہے طلب، فتح، یعنی یہ مشرکین کو بتاتے تھے کہ ایک نبی ان میں مبعوث ہونے والا ہے، اور آپ کے مبعوث ہونے سے پہلے وہ اپنے دشمنوں کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے مدد طلب کرتے اور کہتے تھے کہ اے اللہ کے آخر الزمان نبی، ہمیں دشمنوں پر نصرت عطا فرما۔ سورہ بقرہ آیات 90 سے 92 کے مشکل الفاظ دیکھیے۔ بیسا کا لفظ استعمال ہوا ہے، فعل ضم ہے، جس کا مادہ موسن ہے، جس کے معنی شدت اور کراہت کے ہیں۔ بیسا مذمت اور نعمہ یعنی مدح کے لیے آتا ہے۔ اشتراؤن ازداد میں سے ہے، خرید و فروخت دونوں معنوں میں آتا ہے۔ یہاں اشترا کے معنی بیچنے کے ہیں، یعنی ان یہود نے اپنے آپ کو بدترین چیز کے لیے بیچا۔ بغین فساد اور ظلم یا حسد کی وجہ سے۔ فباؤوا بغضب علی غضب، با یا بو سے
ہے اکثر شر کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، پس وہ غضب کا محل بن گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار ان کے لیے غضب کا باعث بنا، اور اس کے ساتھ اس سے قبل عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا انکار بھی غضب تھا۔ اس طرح وہ بہت بڑے غضب کے مستحق بن گئے۔ یہود سے کہا گیا کہ تم صرف تورات کو سچا مانتے ہو، جبکہ قرآن اور انجیل بھی اللہ کی کتابیں ہیں۔ پھر انہی کے دعویٰ کو ان کے خلاف حجت کے طور پر پیش کیا گیا کہ تم تورات کو بھی نہیں مانتے، کیونکہ تورات میں ہے کہ تورات کو سچا کہنے والا آئے تو تم اس کی مدد کرنا، جبکہ تم نے تو انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا، جیسے زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام وغیرہ، لہٰذا تم اس دعوے میں جھوٹے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے تمہیں کئی معجزے دکھائے، جیسے عصا کا معجزہ، ید بیضا کا معجزہ، دریا کا پھاڑنا وغیرہ، تب بھی ان کے زندہ ہوتے ہوئے تم نے شرک و ظلم کیا، جبکہ اب اس دور میں کیونکہ تم موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کا دعویٰ کرتے ہو۔ آیات 93 سے 96 میں وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمْ الْإِجْلَ، کسی مائع چیز کے پینے کو شرب کہتے ہیں۔ جس کسی چیز کا سرایت کر جانا بتانا ہو تو اسے پینے کی چیز سے تشبیہ دیتے ہیں، یعنی جس طرح مشروب فوراً رگ رگ میں سرایت کر جاتا ہے، اسی طرح بچھڑے کی محبت ان کے اندر سرایت کر گئی۔ قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ إِلَى الْآخِرَ الْآيَةِ، یہود کہتے ہیں کہ جنت صرف ہماری ہے، تو کہا گیا کہ تم پھر موت سے کیوں ڈرتے ہو، اور اس زندگی سے اتنی محبت کیا میں نے رکھتی ہے؟ لہٰذا یہ جھوٹے ہیں، موت کی تمنا کبھی نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ اپنے انجام سے واقف ہیں۔ یود احدہم، یود احدہم، یود ود ان سے بنا ہے، معنی ہے شدت سے چاہنا۔ وما ہوا بمزحزحہ، زخ یا زخن سے ہے کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا دینے کو کہتے ہیں، دوری اور کنارہ کشی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ 97 سے 100 تک کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ یہود کہتے تھے کہ جبرائیل فرشتہ اس نبی کے پاس وحی لاتا ہے اور وہ ہمارا دشمن ہے۔ ہمارے اگلے بڑوں کو اس سے تکلیفیں پہنچی ہیں، اگر جبرائیل کے بدلے اور فرشتہ وحی لائے تو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتے جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتے۔ جو ان کا دشمن ہے بے شک اللہ ان کا دشمن ہے۔ نبذہ فریق منہم، نبذہ نبذن سے ہے جس کے معنی ہیں کسی چیز کو پھینک دینا، قدر نہ کرنا۔ فرشتوں، رسولوں، آسمانی کتابوں پر ایمان اور ایمان اللہ پر ایمان کا حصہ ہے، یعنی فرشتوں پر ایمان، رسولوں پر، آسمانی کتابوں پر ایمان اللہ پر ایمان کا حصہ ہے۔ فرشتوں میں تخصیص کرنا یا رسولوں میں چند کو ماننا اور باقی کا انکار کرنا کفر ہے۔ یہودیوں کی عادت ہے کہ وعدوں کو توڑتے ہیں، کچھ تو تورات پر بھی ایمان نہیں رکھتے، تو عہد کو کیسا پورا کریں گے؟ پیغام سنیے، ایک مختصر پیغام جو کہ آج کی آیات کا ہے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت میں سب سے بڑی رکاوٹ ہماری خواہشات ہیں۔ اسے قابو کر لیا جائے تو ہم اللہ کے مخلص بندے بن جائیں گے۔ گناہ کی کثرت سے دل نیکیوں کے لیے بند ہو جاتے ہیں، اس لیے گناہوں سے اجتناب ضروری ہے۔
ضد، اناد، حسد ہر خیر کا دروازہ بند کر دیتی ہے۔ حرص و ہوس انسان کو عزت و ذلت اور ایمان و بے ایمانی سے بے پرواہ کر کے دنیا کا عاشق بنا دیتی ہے۔ اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔